بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ 2 انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئی تھی، تو اس لیے ہم نے اس کا جو ہے وہ پارٹ 2 ہم آج انشاءاللہ اس کا شروع کریں گے۔ تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام خلق اللہ کا اس میں حق ہے، اگر ہم نہ دیں گے تو لوگ محتاج رہیں گے، لہذا ان کو دینا لازمی ہے، اور غلہ سے محروم رکھنا سخت گناہ کا کام ہے، اور ان لوگوں کے ہاتھ نہ بچیں گے تو یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تب بقدر حاجت کے بیچتے رہے، یہاں تک کہ سارے ملک میں کسی کے ہاتھ میں پیسہ درہم و دینار نہ رہا، اور سب کا سب حضرت یوسف کے خزانے میں داخل ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو تمام مویشی لوگوں کے باعوض غلے کے حضرت یوسف کے پاس بک گئے، اور تیسرے سال میں تمام لونڈی بانڈی باعوض غلے کے حضرت یوسف کے پاس بک گئے، اور چوتھے سال میں تمام کپڑے وغیرہ اور جو کچھ تھا حضرت یوسف کے ہاتھ، اور 5ویں سال میں جو کچھ زمینیں تھیں بیچ ڈالی، اور چھٹے سال میں لوگوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو باعوض غلہ ہبہ کر دیا، اور 7ویں سال میں لوگوں نے اپنی ذات کو حضرت یوسف کے پاس اجرت میں دے دیا، اور کوئی آدمی بھی سارے ملک میں ایسا نہ رہا کہ تمام نوکر چاکر خدمتگار لونڈی بانڈی حضرت یوسف کے نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حال دیکھ کر تمام خلائق تعجب میں تھی، اور کہتی کہ ہم نے کبھی ایسا بڑا بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا۔ حضرت یوسف نے جب خلق اللہ کو غریب و ناچار دیکھا تو پھر بادشاہ ریان بن ولید سے کہا کہ شکر اس خدا کا ہے، اس نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں۔ اگر ریان بن ولید نے کہا کہ حق ہے جو آپ فرماتے ہیں، میں کلیت دست بردار ہوں، اور میں حضرت یوسف کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ جوان کی مرضی مبارک میں آئے وہی کام خلق اللہ میں کریں۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نے اہل مصر کو خدا کی راہ پر آزاد کر دیا، اور تمام مال و اسباب جس جس کا تھا اسی کو واپس دے دیا۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ قحط میں ہرگز سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے، اور تمام خلق اللہ کی موافقت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آسودہ ہو کر کھاتے اور بھوکے رہتے ہیں، اور آپ کے ملک مصر میں خزانہ انبار اس قدر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو باقی جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا اور ان کو نظر انداز کر دوں گا، اور سیر ہو کر کھانا یہ کام ملک کے سرداروں کا نہیں ہے، اور آئندہ خدا کو کیا جواب دوں گا۔ تب 7ویں سال تمام ہوا اور تقریباً 40 دن اور باقی تھے، اور کچھ اناج و غلہ مصر میں باقی نہ رہا۔ شدید بھوک کی وجہ سے حضرت یوسف کے پاس آ کر لوگ ملتجی ہوئے۔ حضرت یوسف لوگوں کے حال دیکھ کر بہت متردد ہوئے، اور آدھی رات کو اٹھ کر خدا کی درگاہ میں تضرع و زاری کی، اے رب العالمین، تیرے بندے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اگر تو رحم نہ کرے گا تو تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ تب خدا کا رحم ہوا، اور ایک آواز غیب سے آئی، اے یوسف، تو میرا تو پیارا ہے، تو کچھ بھی غم مت کر کہ تیری صورت ہی کے لوگوں کی غذا کر دوں گا، یعنی تیری صورت و جمال کو دیکھ کر آسودہ پیٹ ہو جائیں گے۔ پاس اس حکم کو پاتے ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام ایک میدان میں جا بیٹھے اور تمام لوگوں کو وہاں بلایا اور اپنا چہرہ مبارک سب کو دکھاتے رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بھوک پیاس جاتی رہی اور پھر ان کو کھانا کھانے کی حاجت نہ رہی۔ 40 دن قحط اسی طرح سے گزر گیا، اور 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھیتی بہت اچھی ہوئی اور اناج بے شمار پیدا ہوا، اور تمام مخلوقات خدا نے اس قحط سے نجات پائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک لڑکا اندھا مادرزاد اس کو حضرت یوسف کے پاس لائے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے واسطے خداوند قدوس سے دعا کریں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا چہرہ مبارک اس لڑکے کی طرف کیا اور اپنے روشن چہرہ کی شعاعیں اس پر ڈالیں تو خدا کے فضل و کرم سے اس لڑکے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اکثر راویوں نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ ملک مصر و شام میں جب قحط پھیل گیا اور کسی ملک میں اناج و غلہ نہیں رہا سوائے حضرت یوسف کے، اور تمام مخلوق خدائے اطراف میں غلہ حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی اور مختلف جگہ سے معمولی غلہ لے کر آ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قحط سالی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم بھی مصر جاؤ اور وہاں کے عزیز مصر سے غلہ لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کو سن کر ان کے 10 بیٹوں نے مصر جانے کا قصد کیا، اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین جس کا نام تھا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی خاطر جمع کے لیے چھوڑ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جو کچھ مال و متاع پشیمانہ تھا وہ اپنے اونٹ پر لاد کر مصر کو چل دیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ ترجمہ اس کا ہے، اور آئے بھائی حضرت یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو انہوں نے ان کو پہچانا اور ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف جب ملک و مصر کے مختار ہوئے، موافق 7 برس تک خود آبادی کی اور تمام ملک کا اناج بھرتے اور جمع کرتے گئے۔ پھر 7 برس قحط سالی میں رہے۔ اس قحط سالی میں ایک ہی باؤ میانہ باندھ کر غلہ منگوایا۔ اپنے ملک والوں اور غیر ملک والوں کو برابر ایک ہی باؤ سے فروخت کروایا گیا، مگر پردیسیوں کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اس اصول سے تمام خلائق کو سہولت رہی، قحط کی مصیبت سے بچتی رہی۔ حضرت یوسف کا سارا خزانہ مال و دولت سے بھر گیا، اور ہر ملک میں یہ خبر تھی کہ مصر میں اناج و غلہ سستا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیے واسطے مصر میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لیا تو فرمایا کہ ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب بھائی تو حضرت یوسف کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے اچھی طرح یقین و واثق سے ان کو پہچانا کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ حضرت یوسف اس وقت بادشاہی ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر اور لباس شاہانہ پہن کر توقے زری پہن کر تخت شاہی پر مطمئن تھے، اس لیے ان کے بھائیوں نے نہ پہچانا۔ اور بعض محققوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا اور ظالموں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے حضرت یوسف کو وہ نہ پہچان سکے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون اور کہاں سے آئے ہو؟ پیشہ ہمارا شبانی ہے، چونکہ ہماری ولایت میں قحط ہوا ہے،
اس کے لیے اناج و غلہ خریدنے کو ہم سب یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاسوس ہو اور اس شہر میں جاسوسی کو آئے ہو، یہاں کا حال معلوم کر کے دشمنوں کو خبر دو گے۔ یہ سن کر وہ بولے کہ ہم 10 بھائی ہیں اور ایک ہی باپ سے ہیں، اور ہمارا یہ کام نہیں، ہمارے باپ بھی پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ وہ فوراً بولے کہ حضرت جی ہم اپنی باپ کے کل 12 بھائی تھے، اور ہم میں سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ ایک دن ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کو میدان میں گیا تھا، اور ہم لوگوں سے جدا ہو کر ایک کنارے پر صحرا کے بکریان چرانے لگا۔ ہم سب اس سے غافل ہو گئے، اتنے میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اس کا ایک ماں وطن سے ایک بھائی اور ہے، اور اس کو باپ نے اپنے پاس رکھا ہے واسطے تشفیع و خاطر کے، کیونکہ وہ اس وقت اکیلے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہاری اس بات کی کیا سند ہے جو تم کہتے ہو؟ اس پر کون گواہ ہے؟ وہ بولے اے عزیز، اس شہر میں ہم لوگ بعید الوطن مسافر ہیں، اور کوئی ہم کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہم کیوں کر دیں گے؟ حضرت یوسف نے کہا کہ اگر تمہارے گواہ نہیں تو جو تمہارے باپ کے پاس ہے اسے لے آؤ تو ہم جانیں گے کہ تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسے باپ نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنی نظر سے اس کو ایک ساعت بھی علیحدہ نہیں کریں گے۔ بہت اچھا، لوگ اپنے باپ سے کہیں گے اور اس کو آئندہ لانے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکا تو اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس وقت تم سب جاؤ، صرف ایک بھائی تمہارا یہاں بطور قید کے رہے، کیونکہ تم اس کو یہاں لاؤ گے۔ تب سب نے مل کر آپس میں تبادلہ خیال کیا کہ یہاں کون رہے گا۔ سب کے نام سے قرعہ اندازی کی گئی، اور وہ قرعہ شمعون کے نام پر نکلا۔ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بطور قید کے رہا۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اناج ایک ایک شتر کا بوجھ دے کر رخصت کرو، اور قیمت اناج کی ان کو واپس کر دو۔ تب ملازمان بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ پس ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو اب کی دفعہ لاؤ گے تو اور بھی غلہ تم کو ایک ایک شتر کا بوجھ زیادہ دوں گا۔ خبر ہے جو مال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ہمراہ لائے تھے اناج و غلہ خریدنے کو، وہ مال بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیا۔ وہ اس واسطے کے معلوم تھا ان کو کہ باپ کے پاس سوائے اتنے مال کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی مصلحت ہی تاکہ ان کو دوبارہ بھیجیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مال بھائیوں کو اس لیے واپس دیا کہ باپ معلوم کرے کہ میرا مالو واپس دینا یہ کام کسی کا نہیں سوائے یوسف کے، پس شمعون کا مقید رہنا کچھ مضائقہ نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ کر اپنے بھائیوں کو بھیجیں۔ خبر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، دل میں چاہا کہ ان کو کچھ سزا دیں۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ نے آواز آئی کہ اے یوسف علیہ السلام، اگر بھائیوں سے تم نے مکافات لے تو ان میں تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلکہ عفو کرو موجب حسنات کا ہے، تو اپنے کو ان سے چھپا اور ان کو مت اپنی پہچان دے، تاکہ وہ تجھ سے شرمندہ ہو کر اپنی حاجات سے محروم نہ ہو جائیں، اور صاحب استطاعت کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے ڈر سے ان کی ضروریات سے محروم رکھے۔ اے یوسف علیہ السلام، ان واقعات کو جانے دو کیونکہ وہ تیرے در پر محتاج بن کر آئے ہیں، خوش ہو کر ان کو اپنے سے رخصت کرو۔ حضرت یوسف بموجب خطاب الہی کے اپنے بھائیوں سے کچھ مواخذہ نہ کیا،
اور ان کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ وہ بولے کہ ہم کنعان سے آئے ہیں اور حضرت یعقوب جو پیغمبر ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے باپ ابھی حیات ہیں؟ بولے ہاں ابھی حیات ہیں۔ پھر پوچھا کہ کس شغل میں ہیں؟ وہ بولے کہ سوائے عبادت کے کچھ کام نہیں کرتے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے۔ پھر کنعان میں، اور وہ بہت ضعیف اور اپنی آنکھوں سے معذور ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ ان کی آنکھیں کیوں جاتی رہیں؟ وہ بولے کہ ان کا ایک بیٹا ان کا تھا، وہ اس کو خوب چاہتے تھے اور نام اس کا یوسف تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا، ایک لحظہ نظروں سے جدا نہ کرتے تھے، اور اللہ کی مرضی ہوئی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس لیے اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی جاتی رہیں۔ پھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ اتنے بیٹے رکھتے ہوئے کیوں ایک کے لیے ایسا حال ہوا؟ وہ بولے، ایک نے ان سے کہا کہ اور بھی اس کا سگا بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے، اور اس کی 6 بہنیں موجود ہیں، لیکن یوسف ان میں سب بہت ہی خوبصورت تھے۔ انہی کے غم میں شب و روز روتے روتے اپنی آنکھیں کھو دیں، اور ایک مکان شہر کے باہر بنا کر نام اس کا بیت الاحزان رکھا۔ اسی مکان میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں یوسف کی جدائی میں ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ شاید وہ ہنر میں تم سے زیادہ تھا؟ وہ بولے نہیں، ہاں البتہ وہ اپنے اور خوبصورتی میں زیادہ تھا، دانائی اور عقل مند میں بھی ہم سب سے تیز تھا، الغرض اس کی صفتیں بیان سے باہر ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے مجھ کو بہت ستایا اور مجھ پر ظلم بھی کیا، مگر جو کہتے ہیں سچ ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے خدمتگاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، یہ بیچارے مسافر بعید از وطن غریب اس ملک میں کبھی نہیں آئے، ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی اچھی طرح لطیف و پاکیزہ کھلایا کرو، اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اعلیٰ قسم کا پہننے کو دو۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو حضرت یوسف نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے شہر میں قحط پڑا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ مصر میں آپ کی سرکار اناج سستا بکتا ہے، اس کو خریدنے کو آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیا مال لائے ہو؟ اناج لینے کے واسطے اس مال کو حاضر کرو۔ تب وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے، اور مال قسم پشیمانہ وغیرہ کا تھا۔ اس کی قیمت اس وقت 200 دینار تھی، لیکن وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خرید کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگرچہ مال تمہارا ہمارے لینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض اناج دے دیا۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے، اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، سو پوری دے ہم کو پورا دینا، یعنی تم خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دیتا ہے۔ پس حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں نے گندم دے دیا۔
اگر اب کی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا، اور ہم ایک ایک شتر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کریں گے۔ اور اہل مصر والوں کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دیا سوائے تمہارے مصداق اس آیات شریفہ کے، قولہ تعالی ولما جہزہم بجہازہم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فإن لم یأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب تیار کیا ان کو اس اسباب اور کہا لے آؤ میرے پاس ایک بھائی کو جو تمہارا ہے، باپ کی طرف سے کیا نہیں دیکھتے ہو تم کو میں پورا ماپ دے کر رہا ہوں، اور میں سب سے زیادہ معاف کر دینے والوں میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعے بلوایا، اور نیز یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا، اور وہ بولے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ اس کا ترجمہ ہے، کہا انہوں نے کہ ہم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ، اور یہ کام ہم کو کرنا ہے ضرور۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی ہے اس کو بھی ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھ چھپا کر رکھ دی گئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اور کہہ دیا اپنے خدمت گاروں کو کہ ان کی پونجی کو ان کے اونٹ کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھر میں پہنچنے پر اس کو پہچانیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ پھر واپس ہمارے پاس آویں۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جو قیمت وہ لے کر آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دی گئی بطور احسان کے، تاکہ وہ احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آویں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لائیں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں پر بہت مہربانی کی لینے دینے میں، تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھلانا پلانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا اور باپ کا حال و احوال پوچھنا سوائے یوسف ہے، کیونکہ ہم کھلانا پلانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا، باپ کا حال احوال پوچھنا سوائے یوسف کے اور کون کر سکتا ہے، اور ان کی بول چال اور آواز بھی اسی طرح پر ہے۔ اور اگر فی الحقیقت یہ یوسف علیہ السلام نہ ہو تو غالب ہے کہ ہمارے خاندان میں سے یا اہل بیت سے ہوگا۔ یہ سن کر اس نے بھائیوں سے آپس میں کہا کہ اگر واقعی یہ ہمارا یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح سے ملی ہے، اور اس نے یہ دولت اور شکر اور اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا؟ پھر وہ آپس میں تعجب سے کہنے لگے کہ کیا یوسف اب تک زندہ ہے؟ جی وہ تو کبھی کا مر چکا ہوگا، اور اب تو اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اور بعض ان بھائیوں میں سے کہنے لگے، ارے بھائی، اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتا، بلکہ وہ تو ہم سے انتقام ضرور لیتا۔ پھر یہودا بولا کہ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی
بنیامین کو کیوں طلب کرتا؟ البتہ جو میں کہتا ہوں بس یہی سچ ہے، یہ شخص یوسف ہی ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ غور نہ کیا اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر سے چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے بہت خوش ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، مصر کا احوال اور سفر حقیقت جو تم پر گزری وہ مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے احوال راستہ کا اور مصر کے عزیز کی ضیافت و مہربانی کی پوری کیفیت بیان کی۔ یعقوب نے کہا، اے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کہیں میرے یوسف کی بھی خبر ملی ہے؟ وہ سب کہنے لگے، اے ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو بھیڑیا کب کا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے۔ یہ بات ہم کس سے پوچھیں؟ اور اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے۔ ہاں، ایک بات ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں اس کو لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ گندم ہم کو زیادہ ملے گا، اور اگر ہم اس کو وہاں لے جائیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے، اگر میرا یوسف وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا؟ یہ سمجھنے کے بات ہے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا مطلب۔ وہ سب بھائی اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے کہ عزیز مصر نے ہماری شکلیں دیکھیں اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ہمراہ لانا، ورنہ گندم نہ ملے گی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں سے سب سے چھوٹے ہیں۔ مصدق اس آیات شریفہ کے قولہ تعالی فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ پس جب بھی آئے طرف باپ اپنے کے کہا انہوں نے، اے ہمارے باپ، منع کیا گیا ہے ہم سے، پس بھیج دو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہیں جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر۔ پہلے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانیوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب وہ لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا اسباب کھولا تو اس اسباب میں اپنا مال بھی پایا جو لے کر گئے تھے۔ قولہ تعالی ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کما یسر قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب کھولا انہوں نے اسباب اپنی پونجی جو تھی وہ اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جو ہم لوگ لے کر گئے وہ سب واپس آ گئی ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے بھائی کو ہمارے کو ہمراہ روانہ کیا تو آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا، ورنہ سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ مگر یہ بات سن کر حضرت یعقوب نے کہا کہ ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی میرے روح برو کہ اس کو لے کر آؤ گے واپس میرے پاس۔
پس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا کہا، اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے، اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کارساز ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا اور پھر قسم کھائی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ، اور شاید تمہارے قول و قرار پر۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ حضرت یوسف نے جب اپنی پونجی پائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی پونجی پائی، اونٹوں کے بوجھوں میں جو مال بھیجا تھا اناج کے لیے مصر میں، پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین ہوا کہ مصر میں میرا یوسف ہے۔ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر میں کیوں بلاتا؟ اور میں نے بھی یقین کیا اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کیوں بھیجتا؟ اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں آدھا اپنے خویش و اقارب کو دیا اور آدھا ملک شام میں بیچ دیا، اور بنیامین کو اپنے بیٹے کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا۔ اور چلتے وقت یہ وصیت کی، تمام یکبارگی ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل مت ہوں، بلکہ سب مختلف دروازوں سے داخل ہوں، ممکن ہے کہ کسی کی بد نظر تم پر پڑے۔ اور جو میری پونجی وہاں سے بذریعہ شتر کے بوجھ میں واپس آ گئی ہے، یہ تم لے جاؤ، اور وہاں سے دینا ہو سکتا ہے شاید بھول میں چلی آئی ہو، اور یہ چیز اناج کی قیمت ہے، تمہیں واپس رکھنا حلال نہیں۔ یہ وصیت فرمائی اور پھر کہا، جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ توکلت علی اللہ کہہ کر رونے لگے، اور اہل کنعان نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بہت منتظر تھے کہ دیکھیں کب آئیں گے۔ غرض یہ کہ وہ سب لوگ چند ہی روز میں مصر جا پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے کنعان سے 11 آدمی آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، اور سب بھائی بموجب وصیت اپنے باپ کی علیحدہ علیحدہ دروازے سے متفرق صورت میں مصر میں داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ قولہ تعالی وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ ترجمہ: اور حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، اور تم داخل ہونا مختلف علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، اور میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں کسی چیز سے بچا سکوں بجز حکم خداوندی کے، اور حکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اور اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور یہ بھی مجھے کامل یقین ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرنے والوں کو یہ در حقیقت لوگوں کی ٹوک کا بچاؤ بتایا، اور پھر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، اور ٹوک لگنی غلط نہیں ہے، اور اس کا بچاؤ کرنا بھی جائز ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اپنے پاس رکھا اور اپنے بھائی کو کہا، میں ہوں بھائی تیرا، اور تم کو کسی طرح پر غمگین مت ہو ان کاموں سے جو کرتے رہے سب بھائی مل کر، اور وہ سب شہر میں ایک جگہ جا کر اترے۔ بعد اترنے کے ایک ملازم شہر کا ان کا سیدھے راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ تب بھائیوں نے بروقت ملاقات کی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو باادب سلام عرض کیا، اور ایک دستہ جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث ملی تھی وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے مطابق حضرت یوسف کو کر دی، اور حضرت یوسف نے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر از حد خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کسی کو پہنچتی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ جو وہ پونجی اپنے بھائیوں کو واپس دی تھی کہ تم لوگ اس کو لے جا کر اسے اپنے خرچ وغیرہ میں لانا، پھر اس کو ویسا ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ افسوس ہوا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ فوراً اپنے خادموں اور خانسہ ماں کو حکم دیا کہ کھانے جلد از جلد تیار کرو اور باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانے بہت نہایت نفیس اور مختلف قسم کے دسترخوانوں پر چن دیے گئے۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ اس وقت کھانا تیار ہے، آپ حضرات کھانا دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھا لیجئے، لیکن ایک بات ضروری کہنی ہے کہ جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہوں تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ بات حضرت یوسف کی سن کر سب بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے، صرف بنیامین ہی اکیلے رہ گئے، اور وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو؟ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ بنیامین نے روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک سگا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا۔ میرے بھائیوں کی غفلت سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس بات کو طے کر کے حضرت یوسف نے ان لوگوں کے سامنے کھانا نہ کھایا، اور بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر خلوت میں سرا میں چلے گئے، اور اپنے شاہانہ چہرے کا نقاب اٹھا کر بنیامین کو دکھایا۔ بنیامین حضرت یوسف کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے، اور حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ تم کو کیا ہوا؟ شاید تم کو مرگی کی بیماری ہے۔ پھر بہت ہی غمخواری اور دلاسا دینے لگے۔ بنیامین نے کہا کہ میں پیغمبر زادہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی، میں تو آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ تو میرے بھائی جو گم ہو گئے ہیں جن کا نام یوسف ہے انہی کے مثل ہیں۔ بنیامین کی یہ بات سن کر حضرت یوسف نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، میں تمہارا بھائی گم ہوا یوسف ہوں۔ اب تم کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو۔ یہ بات سن کر بنیامین پھر بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور ہوش میں آ گئے۔ پھر حضرت یوسف بنیامین سے اپنے والد بزرگوار کا حال پوچھنے لگے کہ ہمارے والد اب کیا کرتے ہیں اور وہ کس حال میں رہتے ہیں؟ وہ بولے تمہارے فراق میں بیت الاحزان میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے شب و روز روتے روتے دونوں آنکھیں جاتی رہی ہیں، اور تمہارے غم میں ان کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف بنیامین کی یہ سب باتیں سن کر بہت رونے لگے اور کہا تم کھانا کھاؤ۔ اے میرے پیارے چھوٹے بھائی، میں اپنی وصیت کا قصہ جو ظلم بھائیوں نے مجھ پر کیا وہ میں تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ظلم کی یہ ہے کہ میرے باپ سے بہانہ بنا کر جنگل میں لے گئے
اور وہاں جا کر مجھے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اور پھر کچھ دن بعد ایک گزرنے والے قافلے نے ہم کو اس اندھیرے کنویں سے نکالا، تو پھر ہمارے انہی بھائیوں نے اس قافلے کے سردار کے ہاتھ ہم کو بیچ دیا۔ ہم نے کنویں میں بہت تکلیف اٹھائی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تکلیف و مصیبت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کی دولت سے نوازا ہے، اور تم اس بات کو میری بطور امانت رکھنا اور یہ بات کسی سے نہ کہنا، اور اپنے بھائی یہ بات سننے نہ پائیں۔ میں کسی ہیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا اور بہت اچھی طرح سے میرے پاس رہو گے۔ پھر یہ باتیں کر کے بنیامین اس خلوت سرا سے باہر نکلے آئے، اور حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک کھانا پینا برابر کھلایا۔ پھر چلتے وقت ہر ایک کو ایک ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور ایک حیلہ سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنے پانی پینے کا جو جواہر سے جڑا ہوا تھا اس کنعان غلام کو کہہ دیا کہ اس پیالے بے بہا کو بنیامین کے شتر کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دینا۔ چنانچہ اس غلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ سب تقریباً ایک منزل کی راہ نکل چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چند سوار فوراً ان کے پیچھے بھیجا کہ پیالہ پانی پینے کا مع بنیامین کے ہمارے پاس لائیں۔ یہ خبر سنتے ہی چند سوار فوراً ان کے پیچھے روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اس قافلے کو دور جا کر پا لیا، اور اس قافلے کو پکارا، اے قافلے والو، ذرا ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری ایک قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ تم لوگوں کے پاس ہو۔ پہلے تو تم لوگ اپنی تلاشی دے دو، شاید وہ تمہارے پاس نکل آئے، اور ممکن ہے کہ تم ہی چور ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَصَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه وكذلك نجزي الظالمين۔ ترجمہ، اور پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب ان کا، اور رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ جان کر اپنے بھائی بنیامین کے بوجھ میں، پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو۔ کہنے لگے، ہم اپنا منہ کر کے ان کی طرف کیا تم نہیں پاتے ہو؟ وہ بولے، ہم نہیں پاتے بادشاہ کا ناپ یعنی پیالہ، اور جو کوئی وہ پیالہ لائے گا تو اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ بولے، قسم ہے اللہ، تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے نہیں آئے تھے اس ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے، اور نہ ہم لوگوں نے کبھی چوری کی ہے۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کہ پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ تو وہ سب کہنے لگے کہ اس کی سزا دیتے ہیں، یہی ہے کہ جس کے بوجھ میں پاؤ وہی جاوے اس کے بدلے میں، اور ہم تو یہی سزا دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیالہ بادشاہ کے پانی پینے کا تھا، اور وہ بادشاہ کی پیاس کا نانپا ہوا تھا، یا پیالہ تھا اناج ناپنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو چور کہلوایا، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف کو باپ کے سامنے سے لے جا کر چوری سے بچی ڈالا تھا۔ حضرت یعقوب کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ مال والے کا غلام ہو رہتا۔ صرف 1 برس تک ان کے بھائیوں نے کہا بھی تھا کہ تم جیسے چوری میں پاؤ اسے غلام بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ قافلے والوں کو کمال اسباب تلاش کرنے لگے، سب بوجھوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی،
اور سب سے آخر میں چھوٹے بھائی بنیامین کے شتر کے بوجھ کی تلاشی لی۔ بالآخر بنیامین کے شتر میں وہ پیالہ نکلا، جیسا کہ قولہ تعالی فبدأ بأوعیتہم قبل وعائہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ۔ ترجمہ: اور شروع کریں اس نے دیکھنا خراجیاں ان کی پہلے اپنے بھائی کی خرجی سے، آخر کے وہ برتن نکلا ایک خرجی سے۔ ایک بھائی پھر سب کو حضرت یوسف کے پاس حاضر کیا۔ ان کے بھائی بہت طاقتور تھے، اگر وہ اپنی طاقت سے کام لیتے تو وہ نہ پکڑے جاتے، لیکن چھوٹے بھائی بنیامین کی وجہ سے سب پکڑے اور حضرت یوسف کے پاس حاضر کیے گئے۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس پہنچ گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اے عزیز مصر، یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیجئے، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں اور ان کے سپرد کریں، ورنہ ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے، اور باپ ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیا۔ ہم لوگ اگرچہ ہر چند یقین دلائیں گے، لیکن وہ کبھی ہماری بات کو باور نہ کریں گے۔ اپنے جی میں مشورہ طے کر کے دربان کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بولے، اے عزیز مصر، آپ نے ہم پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی، اور اس سے بھی زیادہ آپ سے نوازشات کی امید ہے، لیکن ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق اپنے باپ کے پاس لے جائیں، اور ہم لوگوں کو یقین کامل ہے کہ آپ ضرور ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو تشکر و امتنان کو موقع دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے کہ تم نے بھی ہر چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ چور پکڑا جاوے بموجب شرع کے وہ ہماری قید میں 1 سال تک رہے گا، اور تم لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں، بلا بتلاؤ یہ کیا درست ہے کہ تمہارے بھائی میری چوری کریں اور وہ بولے کہ آپ سچ فرماتے ہیں؟ چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں، اور اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت فرمائی، قولہ تعالی قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے بھائی نے بھی پہلے۔ تب حضرت یوسف نے دل میں کہا کہ قولہ تعالی سرہا یوسف فی نفسہ ولم یبدہا لہم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما یصفون۔ ترجمہ: تب آہستہ کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جترایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تم بتاتے ہو، مروی ہے کہ اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے غصے میں آ کر اپنے دل میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ ان پر چوری کے تان کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی نے بچپن میں پالا۔ جب بڑے ہوئے تو باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھوں، اور پھوپھی کو محبت تھی، اس لیے انہوں نے چھپا کر ایک پٹکا ان کے کمر سے باندھ دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کو ڈھونڈنے لگیں۔ آخر لوگوں میں چرچا ہوا، آخر وہ پٹکا یوسف کی کمر سے نکلا۔ بائیں سبب موافق ان کے دین کے 1 برس تک ان پھوپھی نے اس حیلہ سے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا۔
اور حضرت یوسف نے کہا بھائیوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا یہاں تک کہ مجھ کو بعید الوطن کیا، پھر بھی یہ لوگ مجھے چوری کی تہمت دیتے ہیں، یہ سب لوگ عجیب آدمی ہیں۔ بالآخر بھائیوں نے حضرت یوسف سے عرض کی اے عزیز مصر، ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں اور ان کی مفارقت میں اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے، آپ ہمارے اور بھائیوں میں سے ایک بھائی کو رکھ لیجئے، اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور اس کو چھوڑ دیجئے اور ہم میں سے آپ کی خدمت بھی بخوبی کر سکیں گے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ کہنے لگے اے عزیز مصر، اس کا باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو آپ ہم میں سے اس کے بدلے دوسرے کو رکھ لیں اور ہم آپ کو بہت احسان والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف اس کے جواب میں کہا قولہ تعالی قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ ترجمہ بولے یوسف اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو جس کے پاس پائی اپنی چیز، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف ہوں گے۔ یعنی حضرت یوسف نے فرمایا کہ معاذ اللہ ہم بے گناہ کو پکڑیں گے لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز، اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم تو بہت ظالم ہوں گے۔ اور جملہ میں حضرت یوسف نے ایک اشارہ فرمایا کہ جو آخرت پر دلالت کرتا ہی جیسا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے، اس کو جس نے چوری کی، ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہیے کہ کسی کو بخشوا دے، اللہ تعالیٰ سے حق سبحانہ و تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ اس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو واحد جانا، اسی کو بخشوں گا۔ حاصل کلام ہر چند بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑا لیں، لیکن وہ کسی طرح سے چھڑا نہ سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے، اور سب کے سب شہر کے دروازے پر جا پہنچے اور آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور بعض ان میں سے کہنے لگے کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ادھر، اور بنیامین کو یہاں چھوڑ کر کہاں جاویں گے۔ کہنے لگے عجب شامت ہم پر آئی، آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ قولہ تعالی تعیسوا منہ خلصوا نجیا قال کبیرہم علم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ ترجمہ جب نا امید ہوئے اس سے تو اکیلے بیٹھے مصلحت سمجھنے کو، پھر بولا ان کا بڑا بھائی جس کا نام شمعون تھا، اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا ہے، عہد اللہ تعالیٰ کا، اس سے پہلے جو قصور یوسف کے بارے میں کر چکے ہو اس کا حال تم کو اچھی طرح معلوم ہے، لہذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ اس ملک پر روانگی اجازت نہ دے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے میرے واسطے، اور وہ البتہ بہتر حکمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام بھائیوں کو بڑے بھائی نے رخصت کیا اور خود وہیں پر رہ گئے، اور اس امید کے شاید مہربان ہو کر بنیان کی خلاصی کر دیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ سب بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہ چھوڑیں گے اور ہم اپنے زور و طاقت سے لے لیویں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے کہ ہر ایک ان میں بولا کہ اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی کو لے جا سکتے ہیں، پس کیوں ہم اس معاملے میں نامردی کریں۔ اور ایک بھائی نے فخر سے جس کا نام یہودا تھا کہ میں اکیلا ہی ملک مصر کو لے جا سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ بھائی لڑنے کو مستعد ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر دروازے پر جا کر جنگ کا نعرہ مارو، اور حضرت یوسف نے ان کی قوت سے خوب اچھی طرح آگاہ تھے۔
ایک جاسوس پوشیدہ طور پر ان کو خبر کو بھیجا، اور وہ جاسوس ان لوگوں کی خبر لایا کہ کنعان کے باشندے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت یوسف نے 40,000 مرد جنگی سلاح پوش تیار کیے اور تمام اہل مصر کو خبر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو اور ہر وقت بہت زیادہ ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریحان تک جا پہنچی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا خبر ہے؟ مصریوں نے اس کے جواب میں ملک ریحان سے کہا کہ کنعانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا، اور عند التحقیق وہ پیالہ ان کے شلیتوں میں سے نکلا۔ اس جرم میں ان کا ایک بھائی بموجب آئین و قانون مقید ہے، اور وہ کنعانی ان سے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ریان نے کہا کہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہاری مدد کے لیے مع تمام اپنے لشکر کے۔ حضرت یوسف نے ملک ریان سے کہا کہ ابھی میں کافی ہوں اور ابھی آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں، جب ضرورت ہوگی آپ کو یاد کر لیا جائے گا، آپ اپنی جگہ آرام کریں۔ چنانچہ دوسرے دن قافلے اور لشکر نے شہر کے اندر آ کر حملے شروع کر دیے، اور ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا نے دروازے پر جا کر ایسا نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کا ذرا مصر کے یکبارگی بے ہوش ہو گئے، اور شمعون نے بھی دوسری راہ سے آ کر اپنی شجاعت دکھائی۔ مصر کے لشکریوں نے جب یہ حال دیکھا سب شکست پا کے پسپا ہوئے، اور حضرت یوسف 40,000 مرد سپاہی کے بیچ میں تھے، اور ان کے بڑے بھائی نے ایک پتھر اٹھا کر قلعے کے کوشک پر پھینکا، اس سے مکان کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ بھی دیکھا کہ تمام لشکر مصر کا ہیبت سے پسپا ہو گیا ہے۔ تب انہوں نے وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دستار تھی جو بطور معجزے کے ان کو لا کر دی تھی، اور ان کو دکھائی۔ پھر سب بھائیوں نے اس دستار کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب بھائی سست اور کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی حملے میں ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر کو بہت تسلی ہوئی، اور بادشاہ ریان نے حضرت یوسف کی جوان مردگی دیکھی تو بہت تعریف کی۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ شاید تم نے اپنے دل میں ہی یہی بات ٹھہرائی ہوگی کہ ملک مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی یہی مرضی تھی کہ آخر میں تمہارے ہاتھ سے گرفتار ہو جائیں، لیکن ہم کو اس جنگ سے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مصر میں ہمارے مقابل نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے ان لوگوں کو اونٹوں کے بوجھ سمیت اپنے پاس بلوایا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ان کے ضرور سزا مقرر کی جائے، اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کوئی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد سے کچھ بزرگی پائی ہے کہ ہم سے مقابل ہو کر لڑے اور ہم ان کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ اس پر یہودا نے کہا کہ میری بات سچ ہے جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے۔ پھر ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر بھائی یوسف ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا، ہم لوگوں نے تو اسی وقت مار ڈالتا۔ الغرض حضرت یوسف نے ان سب لوگوں کو 3 دن تک قید میں رکھا تاکہ شہر کے لوگوں کی خاطریں جمع رہے۔ پھر 3 دن قید کے گزر گئے، اور تو انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کر کہا کہ تم پر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ فوراً جان سے مار دیا جائے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تمہاری رہائی دلائی، کیونکہ تم لوگ نیک آدمی ہو اور ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، پس میں نے تم کو معاف کیا اور اس قید سے تم کو خلاصی دی۔ اب تم لوگ جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمعون نے کہا اے بھائیوں، میں یہاں رہوں گا اور تم سب لوگ جاؤ اور اپنے باپ کے پاس اور یہ حقیقت و ماجرا جا کر بیان کر دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قولہ تعالی ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ شمعون نے کہا کہ تم سب بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے ابا جان، آپ کے ایک بیٹے نے چوری کی تھی،
پس بموجب کہنے شمعون کے 9 بھائی کنعان میں گئے اور یہاں شمعون اور بنیامین رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے واسطے اندیشے میں تھے اور بوجہ فکر کے لوگوں کے راستے میں بٹھا رکھا تھا کہ بیٹوں کی آمد کی خبر ہم تک جلدی پہنچائیں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو لوگوں نے ان کے بیٹوں کی خبر دی اور کہا مصر سے صرف 9 بیٹے آئے ہیں اور ان کے ہمراہ نہ اونٹ ہیں اور نہ ان کے بوجھ ہیں، یعنی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے اور رونے لگے، اور جب بیٹے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ساری حقیقت اپنے جو حال ان گزرا تھا وہ کہہ سنایا اور کہا گندم ناپنے کا 1 صاع چوری ہو گیا، اس کے عوض بنیامین کو قید میں رکھا، اور وہاں کے عزیز مصر یوسف سے لڑائی ہوئی، اور ہم سب بھائیوں کی عزیز مصر یوسف نے بہت اچھی ضیافت کی اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو رکھا۔ اور میرے ابا جان، اگر آپ کو ان باتوں سے ذرا بھی شک معلوم ہو تو ہمارے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کر لیجئے، اور ہم نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے بالکل سچ ہے، ذرا بھی اس میں فرق نہیں، اور اس معاملے میں ہم لوگ بے گناہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور پوچھ میرے باپ ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور ان قافلے والوں سے جس قافلے کے ہم لوگ واپس آئے، اور بے شک ہم لوگ سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ تم کہتے ہو اور تم لوگوں نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے، اور اب مجھے سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں بن آئے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قولہ تعالی قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ ترجمہ، بولا کوئی نہیں بنائی ہے تمہارے جی نے یہ بات، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، شاید لے آوے اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو، وہی ہے خبردار حکمت والا۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ دروغ آمیز باتیں سنی تو ان سے مزید معلوم اور قیاس ان کی باتوں کا کیا تو بہت ممکن ہے میرا یوسف مصر میں ہے۔ پھر ان سے توجہ اٹھا لی اور کہا قولہ تعالی وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور منہ پھیرا ان سے کہا اے افسوس اوپر یوسف کے اور سفید ہو گئی آنکھیں ان کی، یعنی یوسف کے غم سے، کیونکہ وہ یوسف کے غم میں برے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ یوسف کے غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں اور ضعیف ناتوانی سے پشت بھی خم ہو گئی، تب وہ کہنے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، کہا انہوں نے قسم ہے خدا کی ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف کو یہاں تک کہ ہو جاوے تو مزحل یا ہو جاوے ہونے والوں سے، یعنی بنیامین کے جانے سے۔ پھر یوسف کا غم تازہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، کہا اس نے کہ نہیں کہ شکایت کرتا اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ بے صبر وہ ہیں جو خلق کے آگے شکایت کریں مخلوق کی، اور میں اسی خدا سے کہتا ہوں جس نے مجھے یہ درد دکھ دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے مجھ پر آزمائش ہے۔ دیکھو یہ آزمائش کہاں تک بس ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے قید ہو جانے کی خبر سنی، اس زور کی آہ ماری کہ آنکھیں الٹ آئیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے یعقوب، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رو گے تو تم کو راحت ملے گی، ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی اور یہ آہو بکا عبث ہوگی،
یہ ارشاد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ دل جمی ہوئی اور کچھ دل میں خیال پیدا کیا کہ میرا یوسف اب مصر میں ملے گا۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور فرمایا قولہ تعالی یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور مت نا امید ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بے شک نا امید نہیں اللہ کے فضل سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 5 برس تک یوسف کے لیے روتے ہوئے اور اس فراق یوسف کے دنوں میں سوائے عبادت الہی اور ذکر یوسف کے کچھ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ بھوک و پیاس کی حالت میں یہی ذکر رہا تھا کہ ایک طرح سے یہ ذکر ان کی زندگی کی غذا بن گیا۔ اس لیے شب روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے زیادہ یوسف کے لیے گریہ وزاری کرو گے تو بھی مرضی الہی کے سوا تم کو کچھ نہ مل سکے گا، اور نام بھی تمہارا پیغمبروں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے حکم الہی پر دھیان کیا، پھر ان کو رب العزت نے اپنے حکم سے یوسف کو ملوا دیا۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ناحق چور بنا کر کیوں پکڑا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف کو ناحق چور کہلوایا تھا۔ اس کی مکافات دنیا میں یوں ہوئی بمصداق اس آیت کے قولہ تعالی قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے، یعنی حضرت یوسف کی شان پر تہمت لگائی۔ ان کے بھائیوں نے پھر اگر کوئی کہے کہ بنیامین تو یوسف کا سکا بھائی تھا، ایک بطن سے اس پر کیوں چوری کی بدنامی لگائی؟ اس سے تو ان کو کچھ برائی بھی نہ پہنچی تھی، یہ سچ ہے، مگر یہ یاد رہے کہ بدنامی اس کے بھائیوں کے سبب تھی ظاہراً، لیکن حقیقتاً وہ بالکل صاف تھے۔ اس کے پیچھے معلوم ہوا وہ سب کے سب بے گناہ تھے، پھر تو کسی کو بھی ایذا نہ پہنچی۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور بولے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ، اور خدا کی حکمت سے مایوس مت ہوں، کیونکہ اس کے درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہتا، وہ سب کو منہ مانگی مرادیں عطا فرماتا ہے، اور جو چیز سے ان کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہیں۔ یہ لوگ باتیں اپنے والد بزرگوار کی بیٹوں نے سنی تو اپنے والد محترم سے عرض کی کہ ایک خط ہم کو عزیز مصر یوسف کے نام پر لکھ دیجئے، اور ہم یہ اچھی طرح سے معلوم کر چکے کہ عزیز مصر مرد معزز ہے، ممکن ہے آپ کے خط کو پڑھ کر بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تب ان لوگوں کے کہنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مندرجہ ذیل مضمون پر لکھا جو نہایت ہی جامع کلمات سے پر تھا، تاکہ عزیز مصر یوسف اس خط کو دیکھتے ہی بنیامین کو اپنے قید خانے سے چھوڑ دیں۔ یہ خط یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اتنا ہی لکھ کر اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور بیٹے اپنے باپ سے رخصت ہو کر ملک مصر جا پہنچے، اور بزرگوار کے دستے مبارک سے لکھا ہوا نامہ مبارک عزیز مصر یوسف کو دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار کا نامہ مبارک بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اس نامہ مبارک کو پڑھتے ہی زار رونے لگے، اور پھر فوراً ہی اس خط کا جواب لکھ کر اپنے والد محترم کو بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ خط جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس خط میں اثر مجھے تو یوسف کا معلوم ہوتا ہے،
یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت جی یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میرے خط کا جواب لکھنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو ادراک و فہم ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خط بیٹوں کے پاس بھی لکھا کہ اے میرے بیٹو، تم عزیز مصر یوسف کے پاس جا کر عجز و انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کے گیہوں سے ایک بوجھ اونٹ کا بھی دے، کیونکہ یہاں پر قحط زوروں پر ہے اور لوگ وجہ بھوک جا بلب ہیں۔ یہ خط جب یہودا کو ملا تو وہ فوراً اس خط کو لے کر حضرت یوسف کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر گریہ وزاری کرنے لگے، اے عزیز مصر یوسف، ہم بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں آئے ہیں تمہارے پاس، اور ہمارے لیے بوڑھے گھروں میں ہیں، اور وہ ہمارے تڑپتے ہیں، اور جو کچھ مال ہم لوگ آپ کے پاس لائے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیجئے، اور بمقدار اس کے ہم کو اس کے عوض میں کچھ گندم دے دیجئے، اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنا تصدق کر کے چھوڑ دیں، اور ہم لوگ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تمام اہل ملک آپ کے قبضہ میں ہو رہے ہیں، اور آپ کے واسطے ایک قیدی کو چھوڑنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ ضرور ہماری طرف توجہ فرمائیں گے۔ اور پھر کہنے لگے، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان خلصوا نجیا قال کبیرهم علم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ اور کہنے لگے، اے عزیز مصر یوسف، اس کا ایک باپ ہے، بہت بڑا ہے، بڑی عمر والا، سو اس کے بدلے میں ایک ہم میں سے رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی اپنی چیز، اگر ہم اس اصول کے خلاف کریں گے تو پھر ہم بے انصاف ہوئے۔ یہ باتیں عزیز مصر یوسف کی سن کر جب وہ نا امید ہوئے، پھر اکیلے بیٹھ کر مصلحت کو سوچنے لگے، لیکن کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ سب ہر چند غور و فکر کرتے تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، کیا تم نہیں جانتے چلتے وقت باپ نے تم سے کیا عہد لیا تھا؟ اور وہ عہد معلومی عہد نہیں ہے، کیونکہ اس عہد میں اللہ کو گواہ کیا گیا ہے، اور پھر اس سے پہلے حضرت یوسف کے بارے میں زبردست قصور کر چکے ہیں۔ اس حال کو بھی غور کرو، آخر اس کا کیا جواب ہوگا، اور میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اس جگہ سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک حکم نہ دے میرا باپ، یا پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ چکانے والا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو عمدہ لباس پہنا رکھا تھا، اور ان کی خدمت میں نوکر لگا رکھے تھے، اور ایک مکان نہایت عالیشان بھی ان کی رہائش کے واسطے دیا تھا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے، اور ہر وقت ہر لحاظ اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے۔
اور بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد یہاں آ جائیں، کیونکہ یہ جگہ بہت آرام و سکون کی ہے۔ ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا، لباس شاہانہ پہن کر تخت پر برابر یوسف کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ شاید عزیز مصر نہیں ہیں بلکہ یہ حضرت یوسف ہیں، ورنہ ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کسی کو بٹھاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو کچھ مصیبت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو شفیع کریں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا۔ قولہ تعالی قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ ترجمہ، کہا حضرت یوسف نے تم نے کیا تھا یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ آتی تھی۔ وہ بولے قولہ تعالی قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ترجمہ، کہا انہوں نے کیا سچ تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، وہ ہر پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے۔ البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر بھی صبر کرے پس تحقیق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا، اور احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شرع سے باہر نہ ہو، ورنہ ان مصائب کو دیکھ کر گھبرائے اور اس کا شکر کے ساتھ برداشت کرے تو بالآخر اس کے اللہ رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عنایت فرمائے گا۔ حضرت یوسف سے جب ان بھائیوں نے یہ بات سنی تو یک بارگی ناچارہ ہو کر گر پڑے اور زاروں زار رونے لگے اور زبانوں سے کہنے لگے قولہ تعالی قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ ترجمہ، کہا انہوں نے خدا سے خدا کی تحقیق پسند کیا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر ہمارے اور تحقیق تھے، اور ہم البتہ خطاوار، یعنی تمہارے خواب سچ اور ہمارا حسد غلط، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل کیا اور ہم سب گنہگار ہیں، اور اب ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی تم سزا مقرر کرو وہ سب جائز ہے، اور اگر تم بنظر عفو معاف کر دو تو یہ آپ کی بزرگی کے لائق ہے، اور اگر سزا دو تو وہ ہماری تقصیروں کے لائق ہے۔ حضرت نے یہ عاجزانہ کلام جب اپنے بھائیوں سے سنا تو فرمانے لگے قولہ تعالی قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ ہے، کہا یوسف نے کہ کچھ بھی الزام نہیں تم پر آج، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیرات کو بخشے، اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ اور تقصیر سے توبہ کرے اور معافی چاہے تو اس کو اللہ اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی اشارات پر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے بسبب توبہ و انکساری کے معاف کیا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس یہ معاملہ پیش ہوتا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا تو اس کی پاداش میں نامعلوم کیا خداوند قدوس سزا مقرر فرماتا۔
اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تقصیرات کو اپنے بھائیوں سے درگزر فرمایا۔ الغرض حضرت یوسف نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سب کو میں نے خطا ماضی معاف کیا، اور اب تم لوگ کچھ غم نہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کرے، اور میں نے تمہاری ساری تقصیریں معاف کیں، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب تم کو لازم ہے کہ ہماری ملاقات جلد ہمارے باپ سے کراؤ، تب تو تمہارا چھٹکارا ہے۔ بھلا یہ تو مجھے بتاؤ کہ میری باپ کی آنکھیں کس طرح جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا پیراہن آنکھوں پر رکھ کر شب و روز روتے روتے اندھے ہو گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اچھا اب یہ میرا دوسرا پیراہن لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، انشاءاللہ وہ بنیا ہو جائیں گے۔ ان کا علاج یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ ترجمہ، حضرت یوسف بولے، لے جاؤ یہ کرتا میرے باپ کے منہ پر ڈالو، انشاءاللہ وہ اپنی نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلے آویں گے، اور یہ بھی کرو کہ سارا گھر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بات کہہ کر ماں اپنے بھائیوں کو کھانا کھایا، اور پھر ان سب کو اچھی اچھی پوشاکیں پہنائیں اور جو نہایت قیمتی تھیں۔ پھر ان سے کہنے لگے کہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو میرے باپ کو جلد اس امر کی خبر پہنچا دے، تاکہ جلد ان کو میری طرف سے تسلی خاطر ہو۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام ثاث تھا، ہر روز اس کو تقریباً 1.5 کوس چلنے کی عادت تھی۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو یہاں آنے کا مفدہ دو، اور ایک پیراہن کے جس کی برکت سے حضرت خلیل اللہ نے آگ سے نجات پائی تھی اور آگ گلزار ہو گئی تھی، وہ پیراہن حضرت یوسف علیہ السلام کے بازو میں تھا۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو اسی پیراہن کو کھول کر آپ نے یہودا کے ہاتھ میں دیا، اور پھر بولے کہ یہ میرے باپ کے منہ پر لے کر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس اور یہ بھی تاکید کی کہ جب تم مصر کے دروازوں سے باہر جاؤ تو اس پیراہن کو کنعان کی طرف ہوا کے رخ پر رکھنا، تاکہ بو پیراہن کی جلد از جلد میرے باپ کو پہنچے۔ اسی تاکید کے مطابق یہودا نے مصر کے دروازے کے باہر جا کر اس پیراہن کو ہوا کے رخ پر رکھا، اور باسبانے ہوئے پیراہن یوسف کی فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنی اولاد کو جو اس وقت حاضر تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگے، اب تو یوسف کے پیراہن کی بو پاتا ہوں، تم مجھ کو دیوانہ مت کہنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے کہا ان کے باپ نے کہ میں پاتا ہوں یوسف کی کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ بوڑھا بہک گیا ہے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر لوگ کہنے لگے، قولہ تعالی تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ ترجمہ، لوگ کہنے لگے قسم خدا کی، تحقیق تو البتہ بیچو وہن و گمان اپنے قدیم کے ہیں۔ اس بات کو کہے ہوئے کچھ ہی ساعت گزری کہ ثاث پیک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر حضرت یوسف کی طرف سے بشارت دی۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی سے اٹھ کر اس کو گود میں لیا، اور بہت ہی مشتاق ہو کر ان سے پوچھنے لگے، یہ تو مجھے بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کہاں ہے؟ وہ بولا کہ یوسف کو ہم نے مصر میں پایا ہے، اور مصر کے بادشاہ ہیں بنیامین اور دوسرے بھائی
جو وہاں موجود ہیں وہ سب اچھی طرح آرام سے ہیں، اور میرے پیچھے یہودا بھی آ رہا ہے، اور وہ اپنے ہمراہ یوسف کا دیا ہوا ایک کرتے لے کر آ رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف نے چلتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ یہ کرتا میرے باپ کے منہ پر ڈال دیجئے گا، اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جائیں گے، لہٰذا وہ کرتا لا کر آپ کے منہ پر ڈالیں گے تاکہ آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے۔ اور ایک بات کی اور بھی تاکید کی تھی کہ سب اہل بیت کو لے کر یہاں آؤ۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مجھے تو یہ بتاؤ کہ میرا یوسف اس وقت کس کے دین پر ہے، اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہے یا نہیں؟ اس میں مجھ کو اندیشہ ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تک وہ اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام مسجد میں چلے گئے اور شکر خدا بجا لائے، اور تمام کنعان کے لوگ خوش ہوئے۔ اتنی دیر میں یہودا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ پہنچے، اور آتے ہی یہودا نے وہ پیراہن جو حضرت یوسف نے دیا تھا وہ حضرت یعقوب کے منہ پر ڈال دیا۔ اس پیراہن کے ڈالتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے لگے۔ پھر اس پر یہ کہنے لگے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے یوسف کے پیراہن کی بو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ، پس آیا خوشخبری لانے والا تو اس نے ڈال دیا اس کرتے کو، اوپر منہ اس کے پس ہو گئے، وہ بینا۔ پھر بولے کہ میں نے یہ کہا تھا تم کو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت یوسف کے پیراہن کی بو مصر سے حضرت یعقوب کو پہنچی تھی اور کسی دوسرے کو نہیں پہنچ رہی تھی، اس میں کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، تمام عالم مخلوقات میں سے کسی کو ایسا نہیں پیدا کیا کہ اس کی رنگ و بو میری نہ ہو۔ اسی طرح سے چونکہ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اس لیے ان کو اپنے بیٹے کی بولمبی مسافت سے بھی آ رہی تھی۔ اسی طرح سے بندہ مومن خدا کا دوست ہوتا ہے، اس کو بھی موت کے وقت راحت اور اپنی خدا دوستی کی بو آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کے وقت جو مومن حالت نزاع میں ہوگا، خدا تعالیٰ فرماوے گا کہ وہ میرا دوست ہے، چنانچہ اس وقت اس کو اسی دوستی کی بو آئے گی۔ جب جان اس کی نکلنے کو ہوگی تو خدا کی طرف سے بشارت دی جائے گی کہ اے روح خوشی سے نکل جا۔ تب فرشتے بھی اس سے کہیں گے، اے مومنو، تم کو بسبب عصیاں کے اور غفلت کے راہ امرو نہیں اور خدا کی نہیں سوجی تھی، اب جاتے وقت تکلیف کھینچتے ہو اور روتے ہو۔ اس لیے پیراہن مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا تاکہ آنکھوں میں تمہارے روشنی آ جائے اور اپنی جگہ بھی بہشت میں پاؤ۔ الغرض حضرت یوسف نے بعد رخصت کرنے ساتھ پیک کو اور بھی 3 بھائیوں کی تدبیر میں رہے، ان کو اچھے اچھے عمدہ کپڑے چن کر اور ہر بھائی کو علیحدہ علیحدہ دے کر، اور اہل کنعان کے لیے 1000 اونٹ، ماں بوجھ گندم کے اور اقسام کے کھانے کی چیزیں اور اچھے اچھے گھوڑے بطور ہدیہ باپ کے پاس بھیجے تاکہ تمام اہل کنعان کو حصہ پہنچے، اور تمام اہل کنعان میرے باپ کے حق میں دعا کریں۔ یہ چیزیں کئی دن کے بعد شہر کنعان پہنچ گئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تمام اہل بیت کو لے کر مصر کے قریب پہنچے۔
اس خبر کو سن کر بادشاہ ریان بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف سے کہا کہ ادائے شکر تم کو واجب ہے۔ اپنے ماں باپ سے اور تمام اہل بیت سے تمہاری ملاقات ہوئی، اور جتنا مال پہلے سب کے واسطے تم نے اپنے والد بزرگوار کے پاس بھیجا تھا، ہم اس سے بہت ہی خوش ہوئے، اور بھی اتنا ہی مال خزانے سے لے کر ادائے شکر میں فقیروں محتاجوں کو خیرات کرو۔ اور پھر ملک ریان نے بھی ہدیہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مصر کو دبائے رومی سے آراستہ کرو اور مکافات نئے جداگانہ تیار ہوئے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام مع اپنے لشکر بادشاہت کے مصر سے نکل کر 2 منزل آگے باپ کے استقبال کو آئے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جب کسی سے راستے میں ملاقات ہوتی تو اس سے پہلے یہی دریافت کرتے کہ بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے، کیا تم لوگوں میں ہے یا نہیں؟ وہ لوگ اس کے جواب میں کہتے کہ ہم لوگوں میں کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو ان کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسی راستے میں تقریباً 80 سوار اونٹ پر گزرے۔ ان سب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کا حال دریافت کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف بذات خود نہایت بحشمت و بد و لشکر کے ساتھ آ پہنچے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس شتر کی انباری پر تشریف لائے جو حضرت یوسف نے خاص اپنے والد محترم کے واسطے بھیجا تھا۔ چنانچہ راستے ہی میں باپ بیٹے سے ملاقات ہو گئی، اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ ملک ریان نے حضرت یوسف سے کہہ دیا تھا کہ جب اپنے والد بزرگوار سے ملاقات ہو تو تم اپنے گھوڑے سے نیچے نہ اترنا، اگرچہ اپنے باپ کی تعظیم واجب ہے لیکن بادشاہوں کا پیادہ ہونا مناسب نہیں۔ تب حضرت یوسف یہ بات سن کر یہ تجویز عمل میں لائے کہ بادشاہ ریان کے حکم کی بھی تعمیل ہو جائے اور اپنے والد محترم بزرگوار کی تنظیم بھی بجا لاؤں۔ تو وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا اترے۔ اس کے بعد وہ فوراً مشاہدے میں گئے۔ غیب سے ایک ندا آئی، اے یوسف، جو جس کا محب جانی ہوتا ہے تو اس کی ماں جیسی محبت ہوتی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت یوسف نے جانا کہ یہ ہدایت منجا جب اللہ ہے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اپنی سواری سے اتر پڑے اور محبت و تعظیم سے یوسف کو اپنی انباری پر اٹھایا، اور پھر دونوں مل کر بہت روئے، اور یہ حال دیکھ کر تمام اہل لشکر بھی رو دیا۔ ان کے رونے سے سب بھائی اور تمام لشکر پا پیادہ مصر میں آئے، اور ان میں نشان جتنے بھی تھے وہ سب پست ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر سب سے بلند ہوا۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران و معتجب ہوئے کہ اسی سنا میں دیکھا کہ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہنستے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام روتے تھے، اور کبھی حضرت یوسف علیہ السلام ہنستے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ جو در حقیقت عاشقانہ کہلاتا ہے، یعنی کبھی عاشق روتے ہیں تو معشوق ہنستے نظر نہیں آتے، اور کبھی معشوق روتے ہیں تو عاشق ہنستے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت کو لے کر اس قصر معلیٰ میں جا اترے جو کہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کو لے جا کر شاہی تخت پر بٹھا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور بلندی پر تخت شاہی کے اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور سب کے سب بھائی اس کے آگے سجدہ تعظیمی میں جا گرے۔ یہ سجدہ تعظیمی اس وقت شریعت میں جائز تھا، اب منع کر دیا گیا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا قولہ تعالی وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن
وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور کہا یوسف نے، اے میرے باپ، یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، اس کے میرے رب نے سچا کیا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور پھر تم سب کو میرے پاس لے آیا۔ بعد اس چیز کا جھگڑا اٹھایا مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان مردود نے، اور میرا رب ہر کام کو بذریعہ تدبیر کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، بے شک وہی خبردار حکمت والا۔ اگلے زمانے میں سجدہ کرنا بڑوں کی تعظیم سمجھی جاتی تھی، اور فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور اس شریعت محمدیہ میں یہ وہ رواج بالکل موقوف کر دیا گیا، بلکہ سجدہ کرنا کسی مخلوق کو حرام کر دیا اور حکم دے دیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ترجمہ تحقیق مساجد اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، جن میں سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور سوائے اس کے کسی اور کو روا نہیں۔ چونکہ کچھ احکام خداوندی پہلے کی شریعتوں میں جاری کیے گئے تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمانے میں بہنوں سے نکاح جائز تھا، پھر وہ موقوف کر دیا گیا، اسی طرح سے یہ سجدہ تعظیمی کا حکم پہلے تھا مگر شریعت محمدی میں ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، آفتاب و مہتاب اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی خواب میرا سچا کر دیا۔ بعد اس کے دوسرے دن تمام اہل مصر نے اپنے اپنے ہدیے و نذرانے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے، جو در حقیقت حساب و گنتی سے باہر ہیں، اور وہ سب مال حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا، اور پھر ملک ریان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے، ان کی صحبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوا۔ پھر اس کے کئی لوگ آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو دیکھنے جاتا، اچنبے کا ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھتا، وہ نہایت ہی متحیر ہوتا اور پھر وہ اس دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ملک ریان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے حضرت، کیا یوسف آپ ہی کے صاحبزادے ہیں؟ بولے، جی ہاں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ تب بادشاہ ریان نے کہا کہ میں ان سے بہت خوش ہوں، اور میں نے ہی اسی خوشی میں اپنی سلطنت کا کل اختیار ان کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک ریان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسی کو کل جہان کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ اس وقت بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں رنگین طلائی تھیں، اور ہر ایک چکی وزن میں 5000 من کی تھی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاؤں میں ایک چکی کی ٹھوکر لگی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر اس چکی کو اٹھا کر پھینک دیا، اور یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے سبب حاصل تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو مختصر کر دوں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو اور میرے واسطے دعائے خیر کرتے رہیں۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دریائے نیل کے کنارے پر اپنے رہنے کے واسطے عمارت بنوائی اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم کو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو کیوں تم نے مجھ کو اپنے حال سے خبر نہ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کی کہ ابا جان، میں نے بہت خطوط آپ کی خدمت میں لکھے، اور وہ سب کے سب تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ جب میں آپ کو خط لکھ بھیجنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت جبرائیل آتے اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے، اور مجھ سے یہ فرماتے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، ابھی کچھ عرصہ باقی ہے،
اب تم اس وقت یہ خط اپنے والد بزرگوار کو مت بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوکی کی ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں نے خود ہی آ کر کہا کہ ابا جان، ہم سب ان کے بدخواہ تھے اور ہم ہی گناہگار ہیں، اور اب ہم سب معافی چاہتے ہیں آپ سے اور امید قوی ہے کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائیں گے۔ قولہ تعالی قالوا یا ابانا استغفر اللہ لنا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، کہا انہوں نے، اے میرے باپ بخشواؤ ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے خطا کرنے والے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا کہ اے بیٹو، میرے عنقریب بخشواؤں گا تمہارے گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال اس میں کیا بات تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے اپنی خطا کی معافی مانگی جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وعدے میں رکھا اور کہا میں عنقریب بخشواؤں گا۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ جو وعدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا وہ علی الصبح کیا تھا، کیونکہ صبح کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب ہوتی ہے۔ اور بعض مؤرخین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے میں اس وقت تاخیر کی تھی کہ حق تعالیٰ کسی کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اس شخص کو راضی نہ کر لے جس کے حق میں غلطی اور گناہ کیا گیا ہو۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف کے حق میں تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت تک تاخیر کی جب تک آپ نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ تم اپنے بھائیوں سے راضی ہو، خوشی ہو یا نہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے راضی ہوں اور ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی فرمائشی دعا کی۔ خداوند قدوس سے معافی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے وہ قصور جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کے حق میں کیے تھے معاف کر دیے۔ اس دعا کو چند ہی روز حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد شمعون نبی ہوئے، اور بعض معتبر روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز گرمایا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 24 برس تک نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر 70 برس کی تھی تو موت بالکل قریب آ گئی، تو اس وقت آپ نے دربار خداوندی میں دعا مانگی اور کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے پروردگار میری دے تو نے میرے تئیں کچھ بادشاہی اور سکھائی تو نے میرے تئیں تعبیر خوابوں کی، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے تو ہی ہے دوست یعنی کارساز میرا دنیا اور آخرت میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری موت بھی نیک بختوں میں کر اور بعد مرنے کے مجھے صالحین میں ملا دے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا بھائی یوسف بادشاہ ہے اور وہ قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا، اور وہ پسندیدگی کے نگاہ سے نبیوں میں نہیں دیکھا جائے گی۔ اس بات کو حضرت یوسف نے بھی سن لیا، تب ہی تو موت کے وقت خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار تو نے میرے تئیں بادشاہی دی دنیا میں، اور موت دے مجھ کو ایمان کے ساتھ اور آخرت انبیاء صالحین کے ساتھ ملا دے،
اور 70 برس کی عمر میں رحلت فرمائی، اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کے دیگر تمام بھائی نبی ہوئے اور اسی طرح سے انتقال ہوتا رہا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک 12 قوموں پر مشتمل تھے۔ قرآن شریف میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اسباط فرمایا ہے، اور اسباط کہتے ہیں بنی اسرائیل کو، یعنی اولاد یعقوب کو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو قبائل کہتے ہیں، تاکہ تمیز ہو سکے ان دونوں فریقوں میں۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں، واللہ عالم۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔